الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سچی پکار تو صرف اللہ ہی کی ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے اور ان کی داد رسی نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے وہ پانی اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کافروں کی پکار بھی بیکار ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کے پکار کا جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کی پکار کی خبر بھی نہ ہو۔ اور جب یہ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔
اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ تو اپنے پالن ہار سے، تیرے ظاہر اور باطن سے واقف ہے خدا، تیرے ظاہر اور باطن سب سے ہے واقف خدا، ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے، ہو عمل پیرا صدا انور خدا کے حکم پر، عاقبت میں تا نہ ہو محروم تو دیدار سے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی 3 آیات، ایک 13ویں پارے میں سورہ رعد کی 14ویں نمبر کی آیت ہے، اور 2 آیتیں 26ویں پارے میں سورہ احقاف جو 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 5 اور 6 تلاوت بھی کی ہیں اور ترجمہ بھی۔ دونوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ وہ آیتیں بھی آپ کو سنا دی جائیں اور ترجمہ بھی۔ اب آ جائیں اصل بات کی طرف۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک مضمون میں نے شروع کیا تھا جو پورے رمضان میں چلتا رہا اور رمضان کے بعد بھی سوائے پچھلے جمعے کے ضرورت اور حالات کے تحت یہ مضمون بیان نہیں ہوا۔ جب یہ مضمون میں نے شروع کیا تھا، ایک چیز بار بار میں دہراتا رہا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات جو اپنا مقصد سمجھ کر یہاں بیٹھتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں ہوگا، یاد ہوگا۔ اور پھر میری اپیل درخواست ہے، اسی پر ہماری نجات ہے، اسی پر ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ اب اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو وقت آئے گا تو سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جب اسی پر دار و مدار ہے ہماری نجات کا، تو پھر اس کو ہمیں اپنا مقصد سمجھ کر یاد رکھنا چاہیے، اور جب یاد ہوگا تو پھر اس کے مطابق عمل بھی ہوگا۔ اب میں مربوط کرنے کے لیے بات کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے پھر وہ شروع کی باتیں آپ حضرات کے سامنے ایک رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات جب بولیں گے تو میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ دین کا سب سے بنیادی مسئلہ، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جس مسئلے کے بیان کے لیے خدا نے 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے، وہ مسئلہ توحید ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی وجہ سے ماریں کھائیں اور وطن سے بے وطن کیے گئے بلکہ شہید کیے گئے، وہ مسئلہ کیا تھا؟ پوری تاریخ کھنگال لیں، دنیا بھر کی جو اسلامی تاریخ سے مشہور سے بے شمار دفاتر ہیں، ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں ہیں، غیر قومی کی تاریخیں اگر پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیں کہ نبیوں کو کیوں مار پڑی، نبی کیوں قتل کیے گئے، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں
خدا کے گھر کے اندر مارا گیا، آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کچرا آپ کے سر پر ڈالا گیا، حالت نماز میں اوجڑی آپ کے سر پر رکھی گئی، آپ کے ماننے والوں کو خوفناک اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، گرم ریتوں پر لٹایا گیا اور وزنی چٹانیں ان کے سینوں پر رکھی گئیں، آگ جلا کر کوئلوں پر لٹایا گیا، حتیٰ کہ صنف نازک ایک خاتون کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر دائیں بائیں کھینچ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کو قتل کیا گیا۔ بعض خواتین کو اس قدر مارا گیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ میں کس بات کا تفصیل ذکر کروں گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، خود مطالعہ کیا ہوگا اور بارہا اس اہل علم سے آپ نے سنا ہوگا۔ یہ سب مظالم کیوں کیے گئے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ رسول اللہ کو مان گئے تھے۔ کیوں مان گئے تھے؟ کہ جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے تھے؟ کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے۔ یہی جرم تھا۔ اپنے کیوں بیگانے ہو گئے؟ ابو لہب جو رسول اللہ کا خون ہے، اپنا ہے، وہ کیوں دشمن ہو گیا؟ اس کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بچیوں کو کیوں طلاقیں دیں؟ بلکہ ایک نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک بھی پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پر تھوکا۔ یہ ساری اذیتیں اللہ کے پاک پیغمبر کو برداشت کرنا پڑی۔ کیوں؟ ان سے جائیداد مانگ رہے تھے، اقتدار مانگ رہے تھے، مجھے بادشاہ بنا لو۔ ان سے رشتہ مانگا تھا۔ جو بھی اس دنیا کے اندر ہمارے ذہن میں تصور میں آ سکتا ہے، مفادات کے نقطہ نظر سے، کوئی بھی رسول اللہ کا مفاد نہیں تھا۔ یہی فرماتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میری یہ بات مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، تم بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور ان کی کامیابی کے لیے، ان کی بچت کے لیے سارا کچھ فرما رہے تھے، لیکن وہ حضور کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ قرآن بتا رہا انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا پیغام رکھا جاتا سب بگڑ جاتے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ کہتے تھے ہم ابن عن جد، باپ دادے سے ایک عقیدہ ہمارا چلا رہا ہے، ہمارا فلاں حاجت روا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں حاجت فلاں پوری کرتا ہے، اولاد کوئی دیتا ہے، شفا کوئی دیتا ہے، دولت کوئی دیتا ہے، کامیابی کوئی دیتا ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا سے ایک تصور ہمیں ملا تھا۔ تو وہ مختلف الہ ہے، الہ کہتے ہیں حاجت روا کو۔ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ قرآن میں آپ نے تلاوت کیا ہوگا کہ ہم اپنے الہوں کو، اپنے حاجت رواؤں کو، مشکل کشاؤں کو اس شاعر کے لیے۔ اب حضور کے جب مخالف ہوئے تو رسول اللہ کو شاعری بھی کہنا شروع کر دیا۔ مجنون، اس دیوانے اور پاگل کے لیے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں گے۔ نبی کو دیوانہ بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا، ساحر جادوگر بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ جرم کیا تھا؟ ذہن سے نہ اتارنا، یہی ایک مسئلہ تھا۔ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو شروع کیا۔ اس زمانے میں ان کے 5 الہ تھے جن کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ آپ کو میں سنا چکا ہوں، امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ان 5 کے بارے میں فرمایا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمی تھے، نیک۔
ان نیک آدمیوں کو پوچھتے تھے، پکارتے تھے، اور ان کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، صالح اور نیک لوگ نوح علیہ السلام کے جو ان کو پکارتا تھا، یہ ان کے نام ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، نہ ود ہے، نہ سوا ہے، نہ یغوث ہے، نہ یعوق ہے، نہ نصر ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے ود حضرت شیس علیہ السلام کا لقب تھا، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ چار ان کے بیٹے تھے، چاروں اولیاء اللہ تھے۔ یعنی ان 5 بزرگوں کو یہ قوم مانتی تھی اور ان سے مانگتی تھی، اس طرح نہیں مانتی جیسے اللہ کو ماننا چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ ان کی اصلاح کرو، یہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں اور یہ بزرگوں سے ہمیں روکتے ہیں۔ شیطان اب بھی زندہ ہے، اب بھی جو توحید کی بات کرے کہتے ہیں یہ بزرگوں کا منکر ہے۔ مجھے بھی کہا جاتا ہے یہ بزرگوں کا منکر ہے، بزرگوں کو نہیں مانتا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں بزرگوں کے منکر پر میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ میں سارے بزرگوں کو مانتا ہوں، ان کی جوتیوں کے اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، لیکن ان کو خدا کا بندہ مانتا ہوں، خدا کی مخلوق مانتا ہوں۔ وہ سب خدا سے مانگنے والے تھے، خدا کے محتاج تھے، مختار ذات پروردگار عالم کی۔ یہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا نعرہ تھا اور یہی میرا مشن ہے۔ نعرہ تکبیر! میں کسی بزرگ کا منکر نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں وسوسہ تو وہ شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے۔ وہ مجھ سے دور کرنے کے لیے میری بات تاکہ نہ سنیں، اس کو سمجھ میں نہ آئے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ پروپیگنڈا کرے گا کہ یہ بزرگوں کا منکر ہے، یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ گستاخ پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، بے ادب پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ خدا ہم سب کو بزرگوں کی ادب نصیب فرمائے۔ لیکن بزرگوں کو بزرگ مانتا ہوں، خدا نہیں مانتا، الہ نہیں مانتا۔ جب میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کو اور الہ نہیں، تو پھر یہ بات ہے کہ بزرگ کوئی بھی الہ نہیں، حتیٰ کہ بزرگوں کے بزرگ محمد رسول اللہ بھی وہ رسول اللہ ہے، الہ نہیں ہے۔ سارے بزرگوں کے بزرگ محمد رسول اللہ ہیں، ان کے بارے میں ہر مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ رسول اللہ ہیں، الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ شیطان کہتے ہیں ان کو الہ مانو۔ ہر پیغمبر نے آ کر شیطانی مشن اور اس پروگرام کے خلاف آواز بلند کی، اور پھر شیطان نے اپنے ساتھیوں سے نبیوں کی مخالفت کرائی، نبیوں کو قتل کرایا۔ قرآن حکیم کی تلاوت آپ کرتے ہیں 12ویں پارے میں سورہ ہود، اس میں بہت سے انبیاء کا نام بنام تذکرے ہیں اور ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا، اور بڑا لمبا تذکرہ ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کی وہ قوم ہے جس پر خدا کا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا، وہ ساری کی قوم غرق ہو گئی۔ بچا کون؟ نوح علیہ السلام بچ گئے، اور عقیدہ توحید پر قائم رہنے والے جو اہل ایمان تھے وہ بچے، باقی سب غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، وہ باپ کی بات نہیں مانتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو گئی، وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی تھی۔ قرآن ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ جس وقت سیلاب آیا، کس طرح آیا سیلاب؟ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی باہر نکال، آسمان کو حکم دیا پانی برسا۔ یہ سارا نظام کس قدرت میں ہے؟ اللہ کے قدرت میں ہے۔ نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فلاں وقت آپ نے کشتی تیار کرنی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرے پیغمبر کشتی بنائیں ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے حکم سے کشتی بنائیں۔ خدا کے پیغمبر نے کشتی بنانا شروع کی تو جتنے دشمن تھے، مخالف تھے، وہ کلما
مر آئے ملو من قومہ سخروا منہ، تو جتنے بھی بدماش تھے نوح علیہ السلام کے پاس گزرتے مذاق اڑاتے. کل لیڈر بننے آیا تھا، وہ لیڈر نہیں چمکی، اب وہ بڑھائی بن گیا. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، آج مذاق اڑا لو، کل وہ وقت آنے والا ہے، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور نوح علیہ السلام کو حکم کشتی تیار کر لیں، جب ہمارا حکم ملے تو کشتی میں بیٹھ جائیں اور اپنے سارے اہل ایمان موحدین کو بٹھا لیں. چنانچہ ایسا ہوا. ادھر سے آسمان کو حکم ملا کہ برس، اور زمین کو حکم ملا کہ جو کچھ تیرے اندر باہر نکال. آسمان اور زمین کا پانی آپس میں باتیں کرنے لگا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنارے پر کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا. ابھی سیلاب پوری طرح نہیں آیا تھا. نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا، ارکب معنا، بیٹا میرے ساتھ آ کر سوار ہو جا، یہ سرکشی چھوڑ دے. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھی نہ بن. لیکن دماغ خراب تھا. جو باپ کی پیغمبر کی بات نہیں مانتا تو اس کا دماغ خراب ہی ہوتا ہے. کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ بلند پہاڑ جو چوٹی سے چڑھ جاؤں گا، وہاں کون سا سیلاب آ سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج خدا کا عذاب ہے، یہ روایتی سیلاب نہیں، اور خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. قرآن بتاتے وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی بات ہو رہی تھی، ایک طوفان کی لہر آئی، فکان من المغرقین، اور بیٹا ڈوب گیا، غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. باپ کے سامنے جب بیٹا ڈوبا تو پدری شفقت نے جوش مارا. یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن میں دہرا رہا ہوں ذہن میں تازہ کرنے کے لیے. اختیارات سب کے سب اللہ ہی کے پاس ہیں. نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھرانے کا فرد ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھرانے کو بچاؤں گا. اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، میرے پیغمبر یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، یہ بد چلن انسان تھا، بدکار آدمی تھا، بد عقیدہ انسان تھا، اور میں نے تو اہل ایمان کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں. ایک بات دھیان سے سننا، خدا کی خدائی اور اس کے اخت مختار کل ہونے کا. اللہ اکبر. 950 سال جس نبی نے دن رات کا فرق کیے بغیر اللہ کا پیغام سنایا، یہ پتہ ہے آپ کو، قرآن میں ہے. 950 سال رہے ان کے اندر. یہ بات بھی قرآن میں ہے، اور یہ بات بھی قرآن میں ہے کہ دن رات یہ اللہ کا پیغام سنایا، صرف جمعے کے روز نہیں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے داتا میں نے قوم کو دعوت دی ہے راتوں کو بھی اور دن کو بھی. اتنی محنت کرنے والا پیغمبر، اب اس کا بیٹا ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، غرق ہو گیا. انہوں نے التجا کی یا اللہ اس کو بچا لے. اللہ نے بچایا؟ دھیان سے میری بات کا جواب دیں. اللہ نے بچایا؟ اور اگر اللہ اس کو بچا لیتے تو کیا بگڑتا؟ اللہ کا کچھ بگڑتا؟ اب دماغ میں وسعت دیجئے، خدا آپ کو پوری بات سمجھ توفیق دے. قرآن کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کتنا بڑا پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، مختار کل ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ بچانا چاہیں گے تو بچے گا، نہیں بچانا چاہیں گے تو نہیں بچے گا. نوح علیہ السلام کو تو سوال کرنے سے بھی، درخواست کرنے سے روک دیا گیا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر سوال بھی مت کر. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر. اتنا سخت انداز ہے قرآن کا. پتہ چلتا ہے کہ خدا خدا ہے،
خالق خالق ہے، مالک مالک ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ فرمایا مت سوال کر، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں کی صف میں شامل نہ ہو جانا۔ تو خدا کے پیغمبر ہاتھ جوڑ کر بارگاہ الہی میں التجا کرنے، رب میرے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ ایسا سوال کروں جو تیری مرضی کے خلاف ہو، میں ایسا سوال نہیں کروں گا۔ نوح علیہ السلام کیا تھے؟ سوچ کر جواب دیں۔ کوئی بابا تھے ہمارے زمانے کے بابوں کی طرح، اصلی اور نقلی، اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں لیکن جعلسازوں کو نہیں مانتا۔ ٹھیک کہا کہ غلط کہا؟ آپ جعلسازوں کو مانتے ہیں؟ آپ جعلی نبی کو مانتے ہیں؟ قادیانی دجال کو مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو سب مانتے ہیں۔ ہر صاحب ایمان خدا کے سچے نبی کو مانتا ہے۔ سچے نبی جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں سب کو مانتے ہیں، لیکن جعلی نبیوں کو نہیں مانتے۔ تو جعلی پیروں کو مانیں گے؟ جعلی بزرگوں کو مانیں گے؟ سچا خدا کا پیغمبر ہے، سوال کر رہا ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، اللہ صاف جواب دے دیتے۔ یہ بھی نہیں کہتے نوح علیہ السلام یا اللہ میں نے اتنا عرصہ آپ کے حکم تھا، 950 سال تک تیرا پیغام سنایا، میرے بیٹے ہی کو بچا لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نہیں بچایا کیونکہ اس کا قانون نہیں تھا، اور خدا کا قانون کسی کا پابند، وہ کسی نبی کا پابند بھی نہیں اور کسی ولی کا پابند بھی نہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں خدا کے قرآن کو وقت دیجئے، 24 گھنٹوں میں کوئی وقت نکالیے قرآن کے لیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے قرآن کریم کو، دھیان سے اور توجہ سے پڑھیے۔ میرے یہ الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، آپ کے کانوں سے اور جسم سے ٹکرا رہے ہیں، اس مسجد در و دیوار اور باہر بھی جا رہے ہیں، کل میرے حق میں یہ گواہی دیں گے، یہ بات کہی تھی۔ مضمون میں نے شروع کیا تھا کہ دین کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے، اسی پر مسلمان کی نجات ہے، اسی پر مسلمان کا عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی قبول ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے تو وہ سب ٹھیک ہیں، یہ خراب ہے تو سب خراب ہیں۔ اب آئیے دوسری بات طرف۔ میں نے 4 باتیں کی تھیں، توحید یعنی ایک ماننا ایک جاننا، کس کو؟ کس چیز میں؟ اب یہ بات اللہ کی ذات میں اس کو ایک ماننا، اچھی طرح دل میں بٹھا لیجئے، اس کی صفات میں اس کو ایک ماننا، ایک یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے حقوق میں اس کو ایک ماننا، جو اس کا حق ہے وہ صرف اسی کا حق ہے، اس کو کسی دوسرے کے لیے تجویز نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور چوتھی چیز ہی اس کو اختیارات میں بھی واحد لا شریک ماننا، ذات میں بھی واحد لا شریک ماننا، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی حصہ دار۔ کیا مطلب؟ اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس جیسا کوئی نہیں، وہ اتنا بڑا ہے کہ شیخ سعدی کے الفاظ میں اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہرچ گفت اند شنیدیم خواندائم، اے اللہ جو تو بلند و بالا ہے، ہمارے خیالات کی پرواز بھی نہیں ہو سکتی، قیاس بھی نہیں جا سکتا، گمان اور اوہام بھی نہیں جا سکتے، اتنا بلند و بالا ہے، ہماری سوچ کی پرواز بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ وز ہرچ گفت اند شنیدیم خواندائم، تیرے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے بس ہم نے سن لیا اور پڑھ لیا، دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر،
تیری عظمتیں، تیری بڑائیاں، صفات لکھ لکھ کر لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو گئی، دفتر مکمل ہو گئے، دنیا کے کاغذ ختم ہو گئے، قلمیں ٹوٹ گئیں، گھس گئیں۔ ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندائم، ہم تو تیری اوصاف کا دیباچہ بھی نہیں لکھ پائے۔ تو کتنا بڑا ہے۔ اب نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جھکتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ مؤذن اذان پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ یہ کیا ہے؟ اعلان کر رہا ہے سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیر نہیں اکبر ہے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اللہ کبیر نہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اکبر بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ قرآن کی ایک آیت ساتھ ملا دیتا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ اقلام، زمین کے دامن میں اگنے والے جتنے درخت ہیں سب کی قلمیں بنا لی جائیں۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سارے سمندروں کی سیائیاں بنا لی جائیں۔ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک سمندر کے بعد 7 اور بھی سمندر کہیں سے لائے جائیں، ان کی سیائیاں بنائی جائیں، پھر لکھنے والے ان قلموں کے ان سیائیوں سے اللہ کی صفات، عظمتیں، کبریائیاں لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ خود اعلان فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، کلمیں گھس جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ کے کلمے اور اللہ کے صفات مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہمارے دل میں اس کا نقشہ بٹھا دیں کہ ہم سب سے بڑا تجھے ہی سمجھیں، کسی حاکم کو بڑا نہ سمجھیں، کسی بادشاہ کو بڑا نہ سمجھیں، کسی افسر کو بڑا نہ سمجھیں۔ جب تیرا حکم آئے تو پھر اللہ اکبر کے تصور سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیری ذات پر متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کی عظمت کا نقشہ جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے نا میرے دوستو، خدا کی قسم دنیا میں کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا، وہ خدا کا ہو جاتا ہے، پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان شریف میں بعض اداروں کے اندر مسلمان نوجوان کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ جو افسر بیٹھا ہوا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اس کو شلوار قمیض اسلامی لباس پہننے کی اجازت نہیں، اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ باتیں مجھ تک پہنچی، میں ویسے نہیں کہہ رہا۔ ہمارے اس مارکیٹ میں قرب و جوار میں جگہ کا تعین نہیں کرتا، ایک نمازی نوجوان نے مجھے بتایا کہ میرا مالک مجھے نماز کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ملک الموت آنے والا ہے، وہ میری روح کھینچ کر لے جائے گا۔ میرے اس عمل اس سوچ کی بنا پر
میری کتنی ذلت کی موت ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کسی افسر کی، کسی دکان کے مالک کی بات نہیں ماننی. نماز کا وقت، لیکن نیت خالص ہو، یہ نہیں کہ نماز کا بہانہ کر کے کسی اور طرف نکل جائیں. نماز کا وقت جب آ جائے، اس کو پہلے دن اس کے نوکری کرتے وقت یہ کہہ دیں کہ میں نماز کے وقت میں نماز کے لیے جاؤں گا. ہمارے ایک بزرگ تھے یہاں اس مسجد کے، شروع جب میں آیا ہوں تو وہ مسجد کے منتظمہ کے ایک فرد، ایک سیکرٹری تھے. وہ مشرقی پنجاب میں جو سکھ راجا تھا اس کے ملازم رہے. مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا ہر بات مانوں گا لیکن نماز کے وقت میں نے نماز کے لیے جانا ہے. اس نے بات مان لی. انہوں نے کہا کہ اگر نہیں مانے گا تو میں آپ کی نوکری نہیں کروں گا. دوسرے ملازم اعتراض کرتے کہ یہ نماز کے لیے نماز کا بہانہ بنا کر نکل جاتا ہے. راجا نے کہہ دیا کہ یہ نمازی ہے، مسلمان ہے، میں اسے نہیں روک سکتا. انہوں نے خود مجھے سنایا تھا. جب ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر کوئی اور بڑا نہیں نظر آتا. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ واحد لا شریک ہے. پہلی بات یہ تھی اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں، نہ نبی نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر، نہ جن نہ انسان. اللہ اکبر، اللہ واحد لا شریک ہے. دوسری بات کیا تھی؟ وہ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، وہ اپنے علم میں بھی لا شریک ہے، اس جیسا علم کسی کا نہیں. اس کے سمیع ہونے میں بھی لا شریک ہے، خبیر ہونے میں، بصیر ہونے میں لا شریک ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اس سے اوجل نہیں، سب کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، ہر ایک کا علم رکھتا ہے. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بھی ہر چیز کو دور و نزدیک سے نہیں دیکھ سکتا، ہر وقت نہیں دیکھ سکتا، ہر ایک کی آواز کو نہیں سن سکتا، ہر ایک کے حالات کو نہیں جان سکتا. اللہ علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے. یہ صفتیں ہیں پروردگار عالم کی. اور تیسری بات کیا کہی تھی؟ اللہ اپنے اختیارات میں بھی، اللہ اپنے اختیارات میں، پیدا کرنے کے اختیار کس کے پاس ہے؟ موت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ فائدہ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نقصان میں مبتلا کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عزت دینے کا اختیار، ذلیل کرنے کا اختیار، اقتدار دینے کا اختیار، محروم رکھنے کا اختیار، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اس میں بھی اس کو واحد لا شریک سمجھنا ہے. اور چوتھی بات تھی اللہ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے. پکار اس کا حق ہے، صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا. اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا. سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، طواف اللہ کا حق ہے، اعتکاف اللہ کا حق ہے، قربانی اللہ کا حق ہے، صدقہ اللہ کا حق ہے، خیرات اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کے حقوق کسی اور کو نہیں سپرد کیے جائیں گے. اللہ کے نام کی نیاز ہوگی، مخلوق کے نام کی نیاز نہیں ہوگی. کھول کر بات کر رہا ہوں. جہالت کا مارا ہوا مسلمان کہلانے والا کسی فوت شدہ بزرگ کے نام کی نیاز دیتا ہے، یہ جہالت ہے اور شرک ہے. نظر، نیاز، صدقہ، خیرات یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے، اسی کے نام کے دینی جائز ہے. نعرہ تکبیر. دعا و پکار بھی اللہ کا حق ہے. میں نے یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں لہو دعوت الحق، سچی پکار تو اللہ ہی کے لیے ہے. لہو دعوت الحق، سچی پکار تو اللہ ہی کی ہے.
والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، جن جن کو بھی پکارتے ہیں وہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے، فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے؟ الا کباسط کفیہ الی الماء، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اتنا ہی بے سود ہے جس طرح کوئی شخص دور سے پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلا کر پانی کو پکارتا ہے، آ پانی آ میری پیاس بجھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغی، جس طرح اس ہاتھ پھیلانے والے کے ہاتھ بیکار پھیلتے ہیں، اس کی پکار کا کوئی جواب، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں آ سکتا، اس طرح غیر اللہ کی پکار سے اس کی مرادیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ تیرے سمجھانے پر قربان، پہلے سن چکے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے رمضان میں کھجوریں کھائی ہیں افطار کے وقت، گٹلی جب پھینکی ہے تو شاید دیکھا ہو کبھی، گٹلی پر معمولی سی جالی ہوتی ہے، سفید جھلی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ ہوتی تو وہ بیکار ہے، لیکن کھجور کی گٹلی شاید کسی نہ کسی کام میں آ جائے، وہ بالکل بیکار ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جس جس کو پکارا جاتا وہ اتنے بے بس بے اختیار ہوتے ہیں جتنا قطمیر ہے، وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارو تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکیں گے۔ کوئی کہے سنتے ہیں، اللہ فرماتا نہیں سنتے، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے۔ ہمارا پاکستانی معاشرہ خصوصاً پنجاب، یہاں ہم آئے تو کہتے ساریاں سندا نہیں تو انہاں دیاں موڑدا نہیں، یعنی اس قدر جہالت ہے، اس قدر جہالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھ سے مانگنے والا جب مانگتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اور جب مناسب سمجھتا ہوں مرادیں پوری کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اے اللہ تو کہتا رہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تو کسی کی نہیں سنتا، ہم ان سے مانگیں گے۔ شیطان بھنگڑے ڈالتا ہے کہ میرے صحیح شاگرد تیار ہوئے ہیں، یہ اپنے خدا کی بھی نہیں مانتے۔ کبھی قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں، کبھی کہتا لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں والے ہوں وہ بھی ذرے کے مالک نہیں، زمین والے ہوں وہ بھی ذرے کے مالک نہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ آسمانوں والے ملائکہ کرام وہ کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو اختیار سونپا جاتا ہے، اور اختیار نہیں سونپا جاتا وہ ذرے کے مالک نہیں۔ اب یہ آیت جو آخر میں نے آیت نمبر 6 اور 7 سورہ احقاف کی پڑھی، 26ویں پارے کا پہلا، یہ اسلوب عجیب ہے۔ ومن اضل، اللہ اکبر، لوگوں تم نے بڑے بڑے گمراہ دیکھے ہوں گے، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں سب سے بڑا گمراہ کون ہے، سب سے بڑا بھٹکا ہوا کون ہے۔ ممن یدعو من دون اللہ، وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ پکار پکار کر مر جائے، اس کو عمر نوح بھی مل جائے پکارتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں عرش عظیم کا مالک، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ،
قیامت آ سکتی ہے، یہ پکار پکار کر تباہ برباد ہو جائے، اس کی پکار کو نہیں سن سکیں گے، نہ اس کی مرادیں پوری کر سکیں گے۔ لا یستجیبون لہم بشیء لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لفظ پہ غور کی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو تو اس کی پکار کی خبر بھی نہیں، وہ تو ہیں ہی غافل، بے خبر ہیں۔ یہ کہتا ہے میری سنتے ہیں، اللہ فرماتا نہیں سنتے بدبخت، جو سنتا ہے اس کو تو چھوڑ رہا ہے، جو دور و نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، اس کا اعلان ہے، اس کا وعدہ ہے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ یہ انسان کیوں برباد ہو رہا ہے، کیوں بھٹک رہا ہے؟ خدا کی نہیں مانتا، خدا کو مانتا ہے لیکن خدا کی نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں پکار کے لائق میں ہوں، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ، مرادیں پوری کرنے والا میں ہوں، ساری کائنات میرے قبضہ کے اندر ہے۔ یہ تو اپنی زندگی کے مالک بھی نہیں، جن سے تو مانگ رہا ہے وہ تو اپنی زندگی کا مالک بھی نہیں۔ جب تک میں نے زندہ رکھا دنیا میں رہا، اور جب میرا فیصلہ ہو دنیا سے واپس بلانا ہے، ایک پل کے لیے پیچھے نہیں رہ سکا، میری آواز پر، میری پکار پر لبیک کہہ کر زمین کے نیچے جا کر لیٹ گیا ہے۔ دائمی ابدی زندگی کا مالک میں ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ الحی، الحی جو حی ہے، زندہ ہے۔ کیسا زندہ؟ الحی الذی لا یموت، ایسا زندہ جس پر موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے جتنے بھی زندے ہیں ان پر موت آئے گی، موت آ چکی ہے۔ ان کی عارضی زندگی، دائمی ابدی زندگی کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا توکل علی الحی الذی لا یموت، اے انسان بھروسہ اس زندہ پر کر جس پر موت نہیں ہے۔ کاش یہ مسلمان کہلانے والا اللہ کے قرآن کی بات مان لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے جو میرے سوا اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، کل مشر کے میدان میں ساری مخلوق اکٹھی کی جائے گی، یہ بھی ہوگا جس کو پکارتا رہا وہ بھی ہوگا، یہ کہے گا یا اللہ میں اس کو پکارتا رہا، اپنی مرادوں میں اس کو پکارتا ہے، وہ کہے جھوٹ بولتا ہے، مجھے نہیں پکارا۔ اللہ کی بارگاہ ہوگی، یہ تمام بزرگ ہوں گے جن سے مرادیں مانگتا رہا، جن کو پکارتا رہا، یہ کہے گا میں یا اللہ میں ان سے مانگتا رہا، ان سے فریادیں کرتا رہا، وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ اکبر۔ 14ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ کا نام سورہ نحل، غالباً اس کی آیت نمبر 86 ہے۔ اب غور سے سننا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون۔ جب محشر کے میدان ہوں گے، سارے نبی ولی وہاں ایک قطار میں کھڑے ہوں گے اور ان کو پکارنے والے دوسری لائن میں کھڑے ہوں گے۔ یہ پکارنے والے جب ان کو دیکھیں گے تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ یہ ہیں وہ ہمارے معبود جن سے مرادیں مانگتے رہے،
ہمیں مولویوں نے یہ بتایا تھا، ہمارے پیروں نے بتایا تھا کہ فلاں سے مانگ مراد پوری ہو جائے گی. یہ ہیں وہ. آگے سے پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات کو مسترد کرتے ہوئے جواب میں کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ تو نہیں بولتے، کہتے تو سچ ہیں، پکارتے رہے انہیں کو، اللہ کو تو نہیں پکارا، ان کو پکارتے رہے، پھر وہ کیوں جھٹلائیں گے؟ اس پر میں آپ کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو صاحبزادے تھے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جنہوں نے سب سے پہلے دلی شہر کی ایک چھوٹی سی مسجد میں اعتکاف کی حالت کے اندر برسوں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تھا، جو آج بھی موجود ہے. اور دنیا بھر کے علماء جو اردو زبان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ترجمہ کوئی نہیں. زبان پرانی ہے بلا شبہ، لیکن ترجمہ اس جیسا کسی نے نہیں کیا. شاہ عبد القادر نے اس آیت پر لکھا ہے، آپ غور سے سننا، جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں، وہ بزرگ بے گناہ ہیں. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر، خواب میں شیطان آتا ہے، میں علی اجمیری ہوں، میں فلاں ہوں، میں خواجہ اجمیری ہوں، میں بہاء ملتانی ہوں، میں پیر بابا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مجھ سے مرادیں مانگو، مجھ سے اولاد مانگو، مجھ سے شفا مانگو، مرادیں پوری کروں گا. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر، وہ بزرگ والا نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. یہ کام شیطان کے کیے ہوئے ہیں، اور یہ جاہل آدمی اس شیطان کو بزرگ سمجھ کر اس سے مرادیں مانگتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے. اس لیے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. وہ بزرگوں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہم سے مانگو. یہ سارے کارنامے ابلیس کے ہیں، شیطان کے ہیں. اور شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے یہ سبق پڑھواتا بھی رہا. پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں بولتے آپ، سمجھ میں نہیں آ رہی. خدا کی توحید کی بات کرنے والے اہل علم آپ کی مساجد میں کتنے ہیں؟ بزرگوں کی پوجا پاٹ کی دعوت دینے والے کتنے ہیں؟ گننے میں نہیں آتے. فلاں جگہ سے مراد پوری ہو جائے گی، فلاں جگہ سے ہوگی، فلاں جگہ سے ہوگی، فلاں جگہ سے. یہ کارندے ہیں ابلیس کے، اس لائن پر لگا رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر. محشر کے میدان میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو کشتی پار کر میری معین الدین اجمیری، بھاؤ لک بیڑا دھک. پٹھان ہمارے پشتو والے، میں چونکہ پشتو سمجھتا ہوں، وہاں جا کے کہتے ہیں یا پیرا بابا رو رسے گا، یا لویا زانا رو رسے گا. اے پیر بابا ہماری مدد کو پہنچ، ایک بڑے جوان ہماری مدد کر. امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ. یہ جو 11ویں شریف ہے یہ کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے بڑے ولی اللہ تھے، خدا کے کروڑہ رحمتیں نازل ہوں. موحد تھے، وہ مشرک نہیں تھے، نہ شرک کی دعوت دیتے تھے. ابلیس لعین نے دیکھا کہ لوگ ان کے عقیدت مند ہیں، چونکہ اس عقیدت کی آڑ کے اندر ان کو پجواؤ. آج جتنے بھی یہ نیازیں دی جاتے ہیں 11ویں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی دعوت نہیں ہے، یہ ان کا پیغام نہیں ہے، ان کا سبق نہیں ہے، یہ ابلیس کا سبق ہے. ابلیس کے چیلے مولویوں اور پیروں کی شکل کے اندر مختلف جگہوں کے اندر براجمان ہیں، اور وہ یہ سبق پڑھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 11ویں دی گئی تو ہمارے پیٹ میں تو کچھ جائے گا ہی. کس کو دیں گے؟ ہمیں ہی دیں گے. پھر آؤں اصل بات طرف. نظر و نیاز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اللہ کے نام کے نظر و نیاز دو، خود کھاؤ، ساری دنیا کو کھلاؤ، جائز ہے، حلال ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے.
شرک ہے۔ اور جو شخص نظر نیاز غیر اللہ کے دیتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کھانے والا بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کی نیاز ہے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ یہ میرا فرض بنتا ہے، موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، کل خدا ہم سے پوچھے گا میں نے زبان دی تھی، قرآن کی سمجھ دی تھی، کیوں میں مسئلے کو بیان نہیں کیا؟ پھر کہتا ہوں ابلیس کہے گا یہ بزرگوں کا منکر ہے، بزرگوں کے منکر پر لعنت بھیجتا ہوں، بزرگوں کا قائل ہوں، لیکن اللہ کا حق اللہ کے لیے مانتا ہوں، کسی بزرگ کے لیے نہیں۔ نظر و نیاز اللہ کا حق ہے، محمد رسول اللہ کا حق بھی نہیں۔ عبادت خدا کا حق ہے، محمد رسول اللہ کا حق نہیں۔ محمد رسول اللہ کا حق اطاعت ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی ساری قسمیں، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، زبانی عبادت ہو، یہ سب کے سب اس کا حقدار کون ہے؟ آپ نماز کا نہیں پتہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ساری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ نماز کے قرات نہیں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کا اعلان کر کے نماز کے اندر باہر نکل غیر اللہ کے نام کے نیازیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی نماز کی کیا حقیقت ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ خدا سے دعا کرتے یا اللہ میرے اس کہنے کو قبول فرما، سننے والوں کا سننے قبول فرما کر یا اللہ اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔